غزہ میں خون بہنے کا سلسلہ پہلے سے تیز ہو چکا ہے، لیکن غزہ میں زخمیوں کو فراہم کرنے کے لیے خون اب ختم ہو چکا ہے۔ گزشتہ کئی ماہ کی فاقہ کشی اور بھوک کے بعد آج غزہ کے کسی رہائشی میں خون دینے کی صلاحیت نہیں بچی۔ کسی کے جسم میں خون کی اتنی مقدار موجود نہیں کہ زخمیوں کے علاج کے لیے خون کا عطیہ دیا جا سکے۔ گزشتہ 22 ماہ سے غزہ اور اس کے گرد و نواح میں زخمیوں کے علاج کے لیے لاؤڈ سپیکر پر اعلانات کیے جاتے ہیں، خون عطیہ کرنے کی اپیل کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ہمیں خون کی اشد ضرورت ہے، ہمارے پاس زخمی موجود ہیں۔ زخمیوں کی جان صرف اس وقت بچائی جا سکتی ہے جب ہمارے پاس خون کی دستیابی ہوگی، لیکن آج 22 ماہ بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ رواں برس مئی میں اسرائیلی افواج کی طرف سے جنگ بندی ختم کرنے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر کئی درجن افراد کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خوراک کے انتظار میں کھڑے افراد کو گولیاں ماری جاتی ہیں، جس کے بعد غزہ میں بقیہ ماندہ تباہ حال ہسپتالوں میں زخمیوں کا رش لگ جاتا ہے۔ زخمیوں کی بری حالت دیکھنے کے بعد ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا جاتا ہے اور غزہ کے رہائشیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمیں زخمیوں کے علاج کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ ہسپتال سے ایمرجنسی کال کے بعد پریشان حال اور کئی ماہ سے بھوکے پیاسے فلسطینی زخمیوں کی مدد کے لیے ہسپتال کا رخ کرتے ہیں تاکہ شاید ان کے جسم کے اندر موجود بقیہ ماندہ خون کی وجہ سے کسی کی جان بچائی جا سکے۔ خون کا عطیہ کرنے والے تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جب ہسپتال میں خون نکالنے کے پروسیس کا آغاز کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ خون کا عطیہ دینے والوں کے جسم بے جان ہونے لگ جاتے ہیں۔ خون کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خون کا عطیہ کرنے والے کی جان نہ چلی جائے، مجبوراً خون کے حصول کو ترک کیا جاتا ہے۔ حاصل شدہ خون کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں خود خون کی شدید کمی ہے اور غذائی قلت کا بھی شکار ہیں۔ زیادہ تر خون کا عطیہ کرنے والے افراد کے خون میں ضروری کم از کم غذائی اجزاء شامل نہیں۔ غزہ میں نصیر ہسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں زیادہ تر آنے والے خون کا عطیہ کرنے کے اہل نہیں۔ ہسپتال کو عطیہ کیے گئے خون کے 2/3 یونٹس میں ہیموگلوبن اور آئرن کی شدید کمی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا خون استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ گزشتہ ماہ کے آغاز پر ڈائریکٹر آف دی بلڈ لیب ڈاکٹر صوفیہ زراب نے میڈیا کو بتایا تھا کہ غزہ شدید خون کی قلت کا شکار ہے اور خون کا عطیہ فراہم کرنے والے افراد کی شدید کمی ہو چکی ہے۔ غزہ کو روزانہ خون کے 400 یونٹس کی ضرورت ہے، جسے پورا کرنا ایک چیلنج بن چکا ہے، اور اگر خون کی کمی اسی طرح چلتی رہی تو خون کی عدم دستیابی کی وجہ سے زخمیوں کو بچانا ممکن نہیں رہے گا۔ غزہ کے رہائشیوں کو جو تھوڑی بہت خوراک مل رہی ہے اس میں پاستا اور رائس شامل ہے۔ غزہ کے رہائشیوں کو دن میں ایک وقت کھانا مل سکتا ہے اور بہت دفعہ بھوکا بھی سونا پڑتا ہے۔ جو بھی خوراک دستیاب ہوتی ہے اسی پر سب کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے بچوں کو دی جائے تاکہ بھوک اور خوراک کی کمی کے شکار بچوں کو مرنے سے بچایا جا سکے۔ اسرائیلی بمباری اور اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے خوراک کی بنیادی اشیاء آج گزشتہ کئی ماہ سے غزہ میں نایاب ہے۔ غزہ میں کسی نے دودھ، گوشت اور انڈے ایک عرصے سے نہیں دیکھے۔ غزہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے لے کر اب تک 66 بچے خوراک کی کمی کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، جبکہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق رواں برس صرف مئی کے مہینے میں خوراک کی کمی کا شکار 5000 سے زائد بچے علاج کے لیے لائے گئے تھے۔ آج غزہ تکلیف میں ہے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے زخمیوں کے علاج کے لیے کسی کے جسم میں عطیہ کرنے کے لیے خون نہیں بچا۔ کون دلائے گا فلسطین کو انصاف؟ کسی کو معلوم نہیں۔ فلسطین کا آخری سہارا صرف اللہ ہے۔